بسم اللہ والحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ ومن والاه رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اللہم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما آمین یا رب العالمین۔ کتاب ریاض الصالحین میں آج ہمیں جس باب کے مطالعے کا آغاز کرنا ہے اس کا عنوان ہے باب الوصیۃ بالنساء، عورتوں کے بارے میں تلقین، عورتوں کے بارے میں نصیحت۔ پچھلا جو ہم نے باب پڑھا تھا اس میں ایک روایت آئی تھی کہ جس میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہم انی احرج حق الضعیفین الیتیم والمرأة، اے اللہ بے شک میں لوگوں کو ڈراتا ہوں، گناہ کا احساس دلاتا ہوں، حرج کا، تنگی کا، دو کمزور طبقات کے حوالے سے، ایک یتیم اور ایک عورت۔ کیونکہ یتیم کا معاملہ بھی یہ ہے کہ اس کے سر پہ سے سایہ اٹھ گیا ہے، اس کے نان نفقے، اس کی تمام جو ضرورتیں ہیں اس کی کفالت کرنے والا کوئی نہیں ہے۔ اسی طریقے سے جو عورتیں ہیں، عورتوں کو اللہ تعالیٰ نے معاشی طور پر ڈیپینڈنٹ بنایا ہے مردوں کے، شوہروں کے، باپوں کے، بھائیوں کے، اور ان پر ذمہ داری نان نفقے کی، کھانے کمانے کی نہیں ڈالی۔ تو اس وجہ سے ظاہری بات ہے وہ ڈیپینڈنٹ ہیں۔ جب وہ ڈیپینڈنٹ ہیں کچھ معاملات میں تو لوگ ان پر بالادست ہیں، ان کے شوہر، ان کے باپ، ان کے بھائی، اور جہاں پر بھی اختیار ہوتا ہے، طاقت ہوتی ہے، وہاں پر اس کا امکان پایا جاتا ہے کہ اس کا ابیوز کیا جائے گا، اس آزادی کا غلط استعمال کیا جائے گا، اور یہ ہوتا ہے دنیا میں۔ وکٹر فرینکل بہت مشہور سائیکالوجسٹ ہے، اس نے ایک دفعہ کہا تھا امریکہ کے بارے میں کہ میں تو یہ چاہتا ہوں کہ جس طرح ایک پوسٹ پر انہوں نے اسٹیچو آف لبرٹی نصب کیا ہے تو چاہیے کہ دوسرے پوسٹ پر اسٹیچو آف رسپانسبلٹی بھی نصب کریں۔ تو لبرٹی یا فریڈم اور رسپانسبلٹی یہ ساتھ ساتھ چلتے ہیں، اور یہ بات ہمیں معلوم ہے کہ پاور ٹینڈس ٹو کرپٹ، پاور جہاں پر آتی ہے وہاں اس کے ساتھ اس کا ابیوز، اس کی کرپشن بھی آتی ہے۔ تو اس وجہ سے خاص طور پہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس روایت میں تلقین کی، امت کو ڈرایا کہ دو کمزور طبقات، یتیم اور عورت، اس کے بارے میں تمہیں اللہ سے ڈراتا ہوں، اللہ کا خوف دلاتا ہوں۔ تو یہ جو اگلا باب ہے اس میں اسی حوالے سے، عورتوں کے حوالے سے حسن سلوک کی تلقین۔ پہلی آیت سورہ نساء کی ایک آیت کا ٹکڑا امام نووی علیہ رحمہ لے کر آئے ہیں۔ قال اللہ تعالی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وعاشروہن بالمعروف، کہ اے لوگو عورتوں کے ساتھ، خاص طور پہ بیویوں کے ساتھ معاشرت رکھو، ان کے ساتھ گزران کرو بہت بھلے طریقے پر، بہت معقول طریقے پر، بہت اچھے طریقے پر۔ ظاہری بات ہے کہ مرد اور عورتوں کا جو تعلق ہے، شوہر اور بیوی کا جو تعلق ہے خاص طور پر، وہ دو طرفہ ہے۔ قرآن مجید نے کہا ہے کہ ہن لباس لکم وانتم لباس لہن، تمہاری بیویاں تمہارے لیے بمنزلہ لباس ہیں اور تم ان کے لیے لباس کی مانند ہو۔ تو ایک لحاظ سے تو یہ حکم دونوں کے لیے ہے۔ مردوں کو یہ حکم ہے کہ وہ عورتوں کے ساتھ اچھی گزران رکھیں، اچھی معاشرت رکھیں، عورتوں کو بھی یہ حکم ہے کہ وہ مردوں کے ساتھ اچھی گزران رکھیں۔ لیکن جیسے میں نے عرض کیا ہے کہ کچھ وجوہات سے اللہ تعالیٰ نے گھر کے ادارے میں مرد کو بالادستی دی ہے۔ الرجال قوامون علی النساء، کہ جو شوہر ہیں وہ بیویوں پہ نگران ہیں، وہ ان کے کفیل ہیں، وہ ان کی ضرورتوں کے نگران بھی ہیں اور ان پر بالادست بھی ہے۔ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ، یہ جو مرد ہیں ان کو ایک درجہ اوپر دیا گیا ہے گھر کے ادارے میں۔ اور اس لحاظ سے بھی اس بات کو سمجھنا چاہیے کہ شرف انسانیت میں اللہ تعالیٰ کے تقرب کے حوالے سے روحانی طور پر، اخلاقی طور پر مرد اور عورتیں برابر ہیں۔ قرآن مجید میں چونکہ عام طور پہ اسلوب یہی ہے کہ جو صیغہ استعمال کیا جاتا ہے وہ مذکر کا صیغہ استعمال کیا جاتا ہے۔ عورتوں کے اندر جو ایک فطری حیا ہے اس کا لحاظ اللہ تعالیٰ نے رکھا ہے، ان کو ہر جگہ
جو ہے وہ مؤنث کے صیغے میں ان کو مخاطب نہیں کیا گیا، مردوں کو خطاب کیا جاتا ہے اور عورتیں بھی ان تمام چیزوں میں شامل ہوتی۔ لیکن کچھ جگہوں پر قرآن مجید میں خاص طور پر کچھ خواتین کی طرف سے جیسے یہ ایک کہہ لیجیے شکوہ بھی سامنے آیا کہ اللہ تعالیٰ مردوں کا تذکرہ کرتے ہیں، ان کو مخاطب بناتے ہیں، ہمیں مخاطب نہیں بناتے۔ تو ان جو آیات ہیں ان کے اسباب نزول میں اس طرح کی روایتیں بھی نقل ہوتی کہ پھر وہ آیت نازل ہوئی کہ ان المسلمین والمسلمات والمؤمنین والمؤمنات، اور بہت سے اوصاف بیان کیے، وہاں مردوں کا الگ تذکرہ کیا، عورتوں کا الگ تذکرہ کیا۔ لیکن ویسے قرآن مجید اپنے عموم میں یہ بات بتاتا ہے، من عمل صالحا من ذکر او انثی وهو مؤمن فلنحینہ حیاۃ طیبہ، جو کوئی بھی نیک عمل کرے گا، بھلا عمل کرے گا، چاہے وہ مرد ہو چاہے وہ عورت ہو، ہم اس کو بہت پاکیزہ زندگی عطا کریں گے اور ہم اس کو ان کے اچھے اعمال کا بہت اچھا بدلہ دیں گے۔ یا سورہ آل عمران کے آخری رکوع میں فرمایا فاستجاب لهم ربهم انی لا اضیع عمل عامل منکم من ذکر او انثی بعضکم من بعض، ان کے رب نے ان کی بات سنی اور کہا کہ بے شک میں تم میں سے کسی عمل کرنے والے کے عمل کو ضائع کرنے والا نہیں ہوں، چاہے وہ کوئی مرد ہو چاہے وہ کوئی عورت ہو، اور تم بعض ہی میں سے ہو، تم ایک دوسرے میں سے ہو۔ اور جیسا کہ ہمیں معلوم ہے کہ وہ مراتب دین میں کہ جو کسبی ہیں، جو انسان اپنے کسب کے ذریعے حاصل کر سکتا ہے، وہ مردوں کے لیے بھی کھلے ہیں، وہ عورتوں کے لیے بھی کھلے ہیں۔ نبوت و رسالت کا معاملہ ایسا ہے کہ وہ وہب ہے، وہ اللہ کی عطا ہے، وہ ایکوائرڈ نہیں ہے کہ انسان اپنے کسب سے، اپنی کوشش سے، اپنی محنت سے حاصل کر لے۔ یہ تو استفاء ہے، یہ تو اجتباء ہے، اللہ تعالیٰ جس کو چاہتے ہیں چنتے ہیں، جس کو چاہتے ہیں منتخب کرتے ہیں۔ لیکن اس کے بعد جو دین میں جتنے بھی بڑے اونچے مراتب ہیں، چاہے وہ صدیقیت ہے، چاہے وہ شہادت ہے، چاہے وہ صالحیت ہے، چاہے وہ ولایت ہے، وہ سارے مرتبے جس طرح مردوں کے لیے کھلے ہیں اسی طریقے سے عورتوں کے لیے بھی کھلے ہیں۔ لیکن جس طرح میں نے عرض کیا نا کہ چونکہ اس کو ایک نگرانی کا منصب دیا گیا ہے، اس کو قوامیت دی گئی ہے، تو اس کا تقاضا یہ ہے کہ خاص طور پر اس کو تلقین کی جائے کہ وعاشروہن بالمعروف، دیکھو اپنی بیویوں کے ساتھ اچھا معاملہ کرو، اچھا گزران کرو۔ اور آگے فرمایا کہ اگر تم فَإِن كَرِهْتُمُوهُنَّ شَيْئًا، اگر تمہیں اپنی بیویوں میں کوئی چیز ناپسند لگتی ہے، ناگوار لگتی ہے، فَعَسَىٰ أَن تَكْرَهُوا شَيْئًا وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا، تو یہ بھی تو ہو سکتا ہے، بہت امید ہے، اور اکثر ایسا ہوتا ہے کہ کوئی چیز تمہیں ناگوار گزرتی ہو جبکہ اللہ تعالیٰ نے اس میں تمہارے لیے خیر کثیر رکھا۔ اب ظاہر بات ہے یہ حکم عورتوں کے لیے بھی ہے نا، عورتوں کو بھی اپنے شوہروں میں بہت سی چیزیں ناگوار گزرتی ہیں، بہت سی چیزیں بری لگتی ہیں، لیکن چونکہ وہ اس طریقے سے ان کے اندر اسرٹیونیس نہیں ہوتی، اس طریقے سے ان کے اندر اپنے آپ کو اسرٹ کرنا نہیں ہوتا، اس وجہ سے وہ اس طرح اس کا اظہار نہیں کر پاتی، جبکہ مرد جو ہے وہ اس کا اظہار جو ہے وہ بے محابہ کر دیتا۔ تو کہا کہ اپنی بیویوں کے ساتھ معاشرت اختیار کرو، بہت اچھی معاشرت، بہت عمدہ معاشرت۔ اس کے بعد سورہ نساء کی آیت نمبر 129 ہے، فرمایا کہ وَلَن تَسْتَطِيعُوا أَن تَعْدِلُوا بَيْنَ النِّسَاءِ وَلَوْ حَرَصْتُمْ، اور تم ہرگز اس کی استطاعت نہیں رکھتے کہ تم عورتوں کے درمیان یعنی بیویوں کے درمیان بالکل عدل کر سکو، چاہے تمہاری کتنی ہی خواہش ہو۔ فَلَا تَمِيلُوا كُلَّ الْمَيْلِ، تو پھر یہ مت کرنا کہ ایک ہی کی طرف پوری طرح جھک جاؤ، فَتَذَرُوهَا كَالْمُعَلَّقَةِ، اور دوسری کو بالکل جیسے معلق چھوڑ دو، یعنی نہ تو وہ شوہر والی ہو اور نہ ہی جو ہے وہ بغیر شوہر کے ہو، کہ وہ ہے بھی نکاح میں لیکن نکاح میں بھی نہیں ہے۔ وَإِن تُصْلِحُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَحِيمًا، اور اگر تم اصلاح کا رویہ اختیار کرو اور اگر تم تقوی اور خدا خوفی کا رویہ اختیار کرو تو بے شک اللہ تعالیٰ بہت ہی بخشنے والا، بہت ہی مہربان ہے، رحم کرنے والا۔ قرآن مجید میں اجازت دی گئی ہے مردوں کو ایک سے زیادہ شادی کی، اور کہا کہ 2، 3، 4 تک تم نکاح کر سکتے ہو، لیکن اسی آیت میں فرمایا کہ فَإِن خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً، لیکن اگر تمہیں اندیشہ ہو کہ تم بیویوں کے درمیان عدل نہیں کر سکو گے تو پھر ایک پر ہی اکتفا کرو۔ اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس کی بہت جو ہے تلقین فرمائی ہے اور کہا ہے کہ جو عورت، جو مرد ہے جس کی ایک سے زیادہ بیویاں ہیں،
اور وہ بیویوں کے درمیان انصاف نہیں کرتا تو وہ قیامت کے دن ایسے آئے گا کہ اس کا آدھا دھڑ مفلوج ہوگا۔ تو وہاں کہا گیا ہے کہ اگر تم عدل نہ کر سکو تو پھر ایک ہی پہ اکتفا کرو، اور یہاں کہا جا رہا ہے کہ دیکھو کچھ معاملات میں تم عدل کر سکتے ہو، لیکن ہر معاملے میں عدل کرنا تمہارے لیے ممکن نہیں ہے، چاہے تم کتنی ہی حرص رکھو۔ یہ کون سے معاملات ہیں جس کے بارے میں قرآن مجید کیٹیگوریکلی کہہ رہا ہے کہ ان معاملوں میں عدل کرنا تمہارے بس میں نہیں ہے، چاہے تمہاری خواہش کتنی ہی ہو؟ اور وہ کیا ہے؟ وہ دلی میلان ہے، وہ دلی تعلق ہے، وہ محبت ہے، وہ الفت ہے، وہ لگاؤ ہے۔ جو انصاف کیا جا سکتا ہے وہ ان چیزوں میں کیا جا سکتا ہے کہ جو کوانٹیفائیبل ہیں، جن کو گنا جا سکتا ہے، نان نفقے میں، کپ پہننے اوڑھنے میں، کھانے پینے میں، یہاں تک کہ باری کے معاملات میں کتنا وقت ایک بیوی کے ہاں گزارنا ہے اتنا ہی دوسری بیوی کے ہاں گزارنا ہے۔ لیکن یہ بات کہ تمام بیویوں کے ساتھ ایک جیسی محبت ہو، مودت ہو، ایسی ذمہ داری اللہ تعالیٰ نے نہیں ڈالی۔ اسی لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ دعا، یہی کلمہ نقل ہوتا ہے کئی کتابوں میں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یہ فرمایا کرتے تھے کہ اللہم ھذا قسمی یا ھذا فعلی، اے اللہ یہ میری تقسیم ہے، یہ میرا معاملہ ہے، فیما تملک ولا املک، اور کہا کہ اے اللہ یہ تقسیم جو میں کر رہا ہوں، یہ جو میں معاملہ کر رہا ہوں، فیما املک، یہ اس میں ہے جس میں میرا اختیار ہے۔ میرا اختیار کس چیز میں ہے؟ فزیکل چیزوں میں ہے، نان نفقے میں ہے، کھانے پینے کے معاملات میں ہے، باری کے معاملات میں۔ تو فرمایا کہ فلا تلمنی، یا ایک روایت میں فلا تؤاخذنی، اے اللہ مجھے ملامت مت کیجیو، میرا مواخذہ مت کیجیو، فیما تملک ولا املک، ان معاملات میں جو تیرے اختیار میں ہیں اور میرے اختیار میں نہیں ہے۔ میرے اختیار میں کیا ہے؟ میرے اختیار میں فزیکل عدل ہے ان چیزوں میں جن کو گنا جا سکتا ہے، جن کو جو ہے شمار کیا جا سکتا ہے، لیکن وہ چیز جو میرے اختیار میں نہیں وہ تیرے اختیار میں۔ دل میں محبت ڈالنا کسی کے لیے اور محبت کا زیادہ ہونا یہ انسان کے اختیار میں نہیں ہوتا۔ اور ظاہری بات نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب یہ بات فرما رہے تھے تو واضح طور پر کچھ ازواج آپ کے سامنے تھی، خاص طور پہ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ۔ جب آپ سے پوچھا گیا کہ من احب الناس الیک، کہ اللہ کے نبی آپ انسانوں میں سب سے زیادہ محبوب آپ کو کون ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عائشہ، آپ نے کہا عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ وہ مجھے سب سے زیادہ محبوب ہیں۔ پھر پوچھا گیا کہ من الرجال، مردوں میں کون ہے؟ تو کہا ابوہا، کہا کہ ان کے والد یعنی سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ۔ تو جب تک سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ زندہ تھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نکاح آپ نے تعدد ازواج کیا ہی نہیں، اور سب سے زیادہ محبوب آپ کی جو ہے وہ بیگم وہی تھی۔ اس کے بعد پھر بہت سی ضرورتوں سے آپ نے نکاح کیے ہیں متعدد، تو اس کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی یہ فرمایا کرتے تھے کہ اے اللہ یہ میری تقسیم ہے ان چیزوں میں جن کو گنا جا سکتا ہے، شمار کیا جا سکتا ہے، جو میری ملکیت میں ہے، لیکن جہاں پر میرا اختیار نہیں ہے اے اللہ میرا مواخذہ مت کیجیے۔ تو یہاں پر بھی یہ فرمایا کہ ٹھیک ہے ان معاملات میں تو تم عدل نہیں کر سکتے، تمہارے بس میں نہیں ہے، چاہے تمہاری کتنی ہی خواہش ہو، لیکن یہ معاملہ نہیں ہونا چاہیے کہ بالکل ایک کی طرف جھک جاؤ اور دوسری کو بالکل معلق چھوڑ دو۔ اور پھر فرمایا کہ دیکھو اصلاح کا رویہ اختیار کرو گے اور تقویٰ کی روش اختیار کرو گے تو پھر اگر کوئی کوتاہی ہو جائے گی، کچھ نہ کچھ اونچ نیچ ہو جائے گی، کانٹے کے تول بالکل عدل کرنا ناممکن ہوتا ہے، لیکن اگر تمہارا ارادہ فساد کا نہیں ہے اور اگر تمہارا ارادہ جو ہے وہ برائی کا نہیں ہے، تم تقویٰ پر قائم ہو، تو پھر اگر کوئی کوتاہی ہو جائے گی تو اللہ تعالیٰ بخشنے والے، رحم کرنے والے۔ اب جو پہلی روایت ہے نبی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم استوصوا بالنساء خیرا، لوگوں مجھ سے یا اپنے نفس سے یا آپس میں ایک دوسرے سے عورتوں کے حوالے سے خیر کی نصیحت قبول کرو، خیر کی وصیت قبول کرو۔ فإن المرأة خلقت من ضلع، کہ عورت کو پیدا کیا گیا ہے پسلی سے، وإن أعوج ما في الضلع أعلاه، اور پسلی میں جو سب سے ٹیڑھی چیز ہوتی ہے وہ اس کا اوپر کا حصہ ہوتا ہے۔ فإن ذهبت تقيمه كسرته، اگر تم چاہو گے کہ اس کو سیدھا کر دو تو تم اس کو توڑ دو گے۔ وَإِن تَرَكْتَهُ لَمْ يَزَلْ أَعْوَجَ، اور اگر چھوڑ دو گے تو وہ ٹیڑھی ہی رہے گی۔ فَاسْتَوْصُوا بِالنِّسَاءِ، تو مجھ سے عورتوں کے بارے میں حسن سلوک کی نصیحت قبول کرو۔ دوسری روایت میں ہے الْمَرْأَةُ كَالضِّلَعِ، عورت پسلی کی مانند ہے، یہ ایک تشبیہ ہے۔
ان اقمتہا کسرتہا، اگر تم اس کو سیدھا کرنے کی کوشش کرو گے تم اس کو توڑ ڈالو گے۔ وَإِنْ اسْتَمْتَعْتَ بِهَا اسْتَمْتَعْتَ وَفِيهَا عِوَجٌ، اور اگر تم اس سے استمتاع کرو گے، فائدہ حاصل کرو گے، تو اسی حال میں فائدہ حاصل کرو گے کہ اس کے اندر ٹیڑھ ہے۔ مسلم کی روایت میں ہے ان المرأة خلقت من ضلع، عورت کو پیدا کیا گیا ہے پسلی سے، لن تستقیم لک علی طریقۃ، تم کسی بھی طریقے سے اس کو سیدھا نہیں کر سکتے، وہ تمہارے لیے سیدھی نہیں ہو سکتی۔ فإن استمتعت بها استمتعت بها وفيها عوج، اگر تم اس سے فائدہ اٹھا لو تو اسی حالت میں فائدہ اٹھاؤ گے کہ اس کے اندر ٹیڑھ ہے۔ وإن ذهبت تقيمها كسرتها، اور اگر تم چاہو گے کہ اس کو سیدھا کر لو تو تم توڑ دو گے۔ وَكَسْرُهَا طَلَاقُهَا، اور توڑنے کا مطلب کیا ہے؟ توڑنے کا مطلب اس کو طلاق دینا ہے، اس کو چھوڑ دینا۔ اب یہاں ایک بات کہی گئی ہے عورتوں کے حوالے سے کہ مردوں اور عورتوں کی جسمانی ساخت میں بھی اللہ نے فرق رکھا ہے، مردوں اور عورتوں کی نفسیاتی ساخت میں بھی اللہ تعالیٰ نے فرق رکھا۔ یہاں جو کہا گیا ہے نا کہ پسلی سے پیدا کیا گیا، یہ ایسے ہی ہے جس طرح قرآن مجید نے کہا ہے کہ خلق الانسان من عجل، انسان کو عجلت کے خمیز سے پیدا کیا گیا۔ تو اسی طریقے سے کہا ہے کہ مرد کی نفسیاتی ساخت اور طرح کی ہے، عورتوں کی نفسیاتی ساخت اور طرح کی ہے۔ انسان کا مسئلہ یہ ہے کہ وہ چاہتا ہے کہ جیسے وہ سوچتا ہے، جیسے وہ محسوس کرتا ہے، جیسے اس کے تخیلات ہیں، جیسے اس کے احساسات ہیں، وہ چاہتا ہے باقی تمام لوگ بھی ایسے ہی سوچا کریں، تمام لوگ بھی ایسے ہی محسوس کیا کریں۔ اور یہ جو ایک فلسفے میں بھی ایک پورا سکول ہے جس کو کہتے ہیں سولپسسزم۔ سولپسزم کیا ہوتا ہے کہ انسان کے لیے بس ایک واقعی چیز جو حقیقی کیا ہے وہ اس کا اپنا ذہن ہے، باقی انسان خارج کی کسی چیز کو ثابت نہیں کر سکتا۔ اب ہوتا کیا ہے، انسان جو کچھ خود محسوس کرتا ہے، سوچتا ہے، بس ویسے ہی دوسروں کو قیاس کرتا ہے، ورنہ خارج کی کسی چیز کو جاننے کا اس کے پاس کوئی ذریعہ نہیں۔ تو یہی مسئلہ ہوتا ہے کہ انسان کے اندر ایک وصف کبھی ایسا ہوتا ہے کہ بہت کمزور ہو جاتا ہے، اور وہ کیا ہے؟ وہ ایمپتھی ہے۔ ایمپتھی کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ جس کو انگریزی محاورے میں کہتے ہیں نا کسی دوسرے کے جوتے میں اپنے پاؤں ڈالنا۔ ہم احساسی، کہ بھائی میرے اندر کچھ احساسات ہیں، دوسرے کے اندر کچھ اور احساسات ہیں۔ تو یہاں پر کہا گیا ہے کہ اگر مرد یہ چاہے گا کہ جیسے وہ محسوس کرتا ہے، جیسے وہ چیزوں کو دیکھتا ہے، جیسی اس کے اندر برداشت ہے، جیسی اس کے اندر قوت فیصلہ ہے، اس کی بیوی کے اندر بھی معاملات ویسے ہی ہوں، تو کہا کہ اگر تم اس کو سیدھا کرنے کی کوشش کرو گے تو توڑ ڈالو۔ تو اللہ تعالیٰ نے خلقت فرق رکھی ہے، فزیکل بھی اور سائیکولوجیکل بھی، سائیکک بھی۔ اور یہ بات آپ کو معلوم ہوگی کہ جو فیمنزم کی تحریک چلی مغرب میں، جو اس کی فرسٹ ویو تھی، اس میں تو یہ تھا کہ مرد اور عورت برابر ہیں، ایک جیسے ہیں، اور ریس کرنے کی کوشش کی۔ پھر سیکنڈ ویو آئی، اب جو تھرڈ ویو ہے اس کا ویو بالکل بدل چکا ہے، اور وہ کہتے ہیں کہ نہیں، مرد الگ ہیں، عورتیں الگ ہیں، اور یہ عورتوں کے ساتھ زیادتی کی گئی ہے کہ ان سے یہ مطالبے کیے گئے کہ وہ مردوں جیسا بنے، فزیکل فیچرز میں بھی، نفسیاتی ساخت میں بھی، معاملات میں بھی، کاموں میں بھی۔ تو اب تو تھرڈ ویو فیمنزم بھی یہی کہتی ہے کہ نہیں، عورتیں الگ ہیں، ان کا ایک الگ نفسیاتی وجود ہے، مردوں کا ایک الگ نفسیاتی وجود ہے، اور ان کی ایتھیکل ویلیوز بھی مختلف ہیں۔ اس کو کہتے ہیں نا ایتھکس آف کیئر اینڈ کمپیشن۔ عورتوں کے اندر اور طرح کی اخلاقی حص ہوتی ہے، وہ زیادہ بیدار ہوتی ہے، ان کے اندر کیئر ہے، ان کے اندر کمپیشن ہے، ان کے اندر انفعال پایا جاتا ہے۔ تو یہ جو روایتیں یہاں بیان کی گئی ہیں، اس کا مفہوم بھی یہی ہے کہ عورتیں مردوں سے مختلف ہیں۔ اور لیکن مسئلہ یہی ہوتا ہے کہ ہمارے ہاں چونکہ ایک خاص طرح کا شوونزم ہے، تو ہم یہی سمجھتے ہیں کہ عورتیں کم تر ہیں، اور طرح طرح سے ہم ان کو رسوا کرنے کی کوشش کرتے ہیں، ان کے لیے عجیب عجیب اصطلاحات استعمال کرتے ہیں۔ اسی جو روایت ہے اس کے ذیل میں ایک اردو ترجمہ بہت مشہور ہے، اس کی شرح بھی ہے، وہاں دو الفاظ لکھے خواتین کے بارے میں کہ اصل میں خواتین جو ہوتی ہیں وہ بد عقل ہوتی ہیں اور کج فطرت ہوتی ہیں۔ تو پڑھ کے افسوس ہوا بہت، کج فطرت کہنا کسی کو، وہ فطرت جس پہ اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو خلق کیا ہے، فطرت اللہ التی فطر الناس علیہا لا تبدیل لخلق اللہ، اور اللہ کے نبی فرما رہے ہیں کل مولود یولد علی الفطرہ۔ لیکن بہرحال بدقسمتی یہ ہے کہ مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ مرد جب کلام کرتا ہے عورتوں پر تو اپنے آپ کو شوہر اور عورت کو بیوی کے کردار میں رکھ کے گفتگو کرتا ہے۔ کبھی اگر وہ خیال کرے نا کہ میری ماں بھی ایک عورت ہے اور میری بیٹی بھی ایک عورت ہے، اور میں یہ بات اپنی ماں کے بارے میں کہہ رہا ہوں یا بیٹی کے بارے میں کہہ رہا ہوں، تو شاید نہ کہہ پائے،
لیکن بدقسمتی یہی ہے نا کہ مرد عورت کے بارے میں کلام شوہر بن کے کر رہا ہوتا ہے۔ تو بہرحال یہ ایک بدقسمتی ہے ہمارے مذہبی طبقات کی۔ تو یہاں پر یہ بات فرمائی کہ اللہ کے نبی نے فرمایا ہے کہ اس کے اندر ایک ٹیڑھ ہے، ایک فرق پایا جاتا ہے اس کی شخصیت میں، اگر تم چاہو گے کہ وہ ختم ہو جائے تو وہ نہیں ہوگا، اور تم توڑ دو گے، اور پھر تمہارا گزارا اس کے ساتھ مشکل ہو جائے گا۔ اور توڑنے کا مطلب یہ ہے کہ تم اس کو طلاق دے دو گے، فارغ کر دو گے، اور بعد میں ہو سکتا ہے تمہیں پچھتاہٹ اس حوالے سے ہو جائے۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم 2 مرتبہ ایک روایت میں فرمایا کہ استوصوا بالنساء خیرا، کہ میں تم کو نصیحت کرتا ہوں، تلقین کرتا ہوں عورتوں کے بارے میں خیر کی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان کو سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔